کل ہم نے کراچی میں اسرائیل نامنظور کے نام سے ایک ملین مارچ کا اہتمام کیا تھا، اور اس ملین مارچ سے پی ڈی ایم اور متحدہ مجلس عمل کے قائدین کے علاوہ بیت المقدس کے امام اور خطیب شیخ اکرمہ نے بھی خطاب کیا ویڈیو لنک پر۔ اسی طرح حماس جو فلسطین کی تنظیم ہے جدوجہد آزادی کے حوالے سے ان کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی اس اجتماع سے خطاب کیا، اور یہ سب کچھ جو ایک پیغام تھا میری نظر میں کہ کراچی پاکستان کی تمام قومیتوں کا ایک کامن شہر ہے، یہ ایک طرح سے پورے پاکستان کی طرف سے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی اور پوری دنیا کو، دنیا کے اسلامی ممالک کو ایک پیغام پہنچانا تھا کہ اسرائیل جہاں آباد ہے اس وقت وہ زمین فلسطینیوں کی ہے، فلسطینیوں کو عالمی قوتوں کے بلبوتے پر بے دخل کر کے اور ان کی سرزمین پر یہودیوں کو آباد کیا گیا اور اسرائیل کے نام سے ایک مملکت کے قیام کا اعلان کیا۔ جناب چیئرمین، جب سے فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی ہے، اس میں کئی مراحل آئے ہیں، ایسے افسوسناک مراحل آئے ہیں۔ صابرہ اور شتیلہ کیمپ کے مظالم کا تذکرہ کوئی بڑا دل رکھ کے کر سکتا ہے کہ ان کیمپوں میں اس حد تک قحط ہوا، اس حد تک لوگ بھوکے مر رہے تھے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے فتویٰ طلب کیا کہ کیا ہم ایک دوسرے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس حد تک ان کے ساتھ مظالم ہوئے، اور یہاں تک کہ ان دنوں میں اخبارات میں خبر چھپی کہ بیٹا تھا، اس کا باپ مر گیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کا گوشت کھاؤں، تو اور بچے تھے وہ اس کو اپنے باپ کے گوشت کھانا نہیں دے رہے تھے، تو وہ پاس میں رو رہا تھا کہ کیا مصیبت ہے، کیا ظلم ہے کہ میں اپنے باپ کا گوشت نہیں کھا رہا، دوسرے کھا رہے۔ یعنی اس حد تک مظالم ہوئے ان کے ساتھ۔ اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ایک عظیم الشان ریلی، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بنیادی موقف ہے، اصولی موقف ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا رحمہ اللہ، اور اسی طرح علامہ اقبال کا، اور جو بھی پاکستان کی بڑی شخصیات ہیں یا پارٹیوں کے سربراہ ہیں، سب کا موقف ہے۔ اور کل بھی تمام جماعتیں اس پروگرام میں شریک تھی۔ کاش اس کو میڈیا پہ بہت وسیع پیمانے پر کوریج دیا جاتا، مگر نہ معلوم اسرائیل کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر ہمارے اس پروگرام کو ڈراپ کیا گیا، کسی بھی ٹی وی چینل پر اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں جناب چیئرمین، آپ کو بھی افسوس ہوا ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر اس طرح مظالم ہوتے ہیں اور ان کے حق میں اگر ہم آواز بلند کرتے ہیں تو وہ آواز بھی دبائی جاتی ہے، اور پاکستان کا میڈیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میڈیا کے وہ اینکر پرسن جو زمین فروش ہے
اور جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے کسی کے ہاتھ، وہ الگ چیز ہے، لیکن میڈیا بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میڈیا پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، میڈیا کو زبردستی جو ہے وہ ان کو جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ضمیر کے مطابق کوئی خبر نہ چلائیں۔ تو جناب والا ایوان بالا ہے اور آپ ایک بہت بڑے منصب پر اس وقت تشریف فرما ہے، میں اس زمین میں آپ کی خدمت میں اتنی درخواست کر سکتا ہوں کہ میڈیا جس طرح حکومت کو کوریج دے رہی ہے، اس کا اگر کوئی 10% بھی اپوزیشن کو، ابھی آپ دیکھیں ایسے ضمیر فروز جن کو آپ بھی جانتے ہیں، جن کو خود عمران نے کہا کہ میں اپنی حکومت میں آپ کو چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، بدقسمتی سے ایسے آدمی کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا۔ اب وزیر داخلہ کا کام حکومت کی دفاع نہیں ہوتی ہے، وہ ملک کی دفاع ہوتی ہے، ریاست کی دفاع ہوتی ہے۔ اندر انہیں ملک کی ریاست کے امن امان اس کی ذمہ داری ہے۔ روزانہ میرے خیال میں 10 گھنٹے اس کے ٹی وی چینلز کے لیے ہے، اور ایک ایک جملہ جتنا بھی وہ بولتا ہے، ایک ایک جملہ ان کا جو ٹی وی چینل پہ چلتا ہے۔ لیکن اگر میں کتاب کھول کے قرآن میں تلاوت کروں تو وہ ٹی وی چینل پہ نہیں آتا۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ آئین کی پاسداری ہے؟ کیا یہ آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو ہمارے ملک سے باہر بھی پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اسماعیل ہانیہ جو وہاں اس کے سربراہ ہیں حماس کے، پاکستان کو ارض المقدس کا نام دیا، اور وہ اس لیے دیا شاید کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ بالکل، اور اس حد تک محبت کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کی طرف منتظر رہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی کلمہ خیر ہمارے حق میں، ہماری آزادی کے حق میں، ہمارے سرزمین کو آزادی کے حق میں۔ تو اس لیے ایسے دوستوں کو، ایسے ملک کو جو ہمارا ایک اسلامی اور ایمانی فریضہ بھی بنتا ہے، تو جناب چیئرمین میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ میری گزارشات کو کمیٹی کو بھیج دیں، کمیٹی اس کا جائزہ لے کہ آخر ایسا ظلم، ایسی زیادتی کیوں اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے، اور پھر یہ اس قسم کا جلسہ جو پاکستان کا بنیادی موقف، اصولی موقف ہے، اس کو واضح کر رہا ہے دنیا پر، عالم پر، تو ایسا کیوں؟ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ انفارمیشن کمیٹی کو بڑی مہربانی ہے۔ سینیٹر جناب یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔